میں نے قرآن مجید سے جس مقام کو تلاوت کیا بارہا آپ سنتے ہیں، اس پاک آیت کو جب بھی پڑھا جاتا ہے سمجھنے والوں کا ذہن فوراً پنج تن پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے۔ اس آیت کے حوالے سے دو قسم کی احادیث ہمیں ملتی ہیں۔ کچھ احادیث ہیں کہ یہ آیت نازل ہوئی جس میں اللہ نے فرمایا محبوب اللہ چاہتا ہے کہ آپ کے گھر والوں کو ہر ناپاکی سے پاک رکھے اور ہر قسم کی برائی ان سے دور رکھے۔ تو میرے پاک نبی نے علیہ السلام اپنی پاک چادر میں علی پاک کو لیا، زہرا پاک کو لیا، حسن پاک کو لیا، حسین پاک کو لیا، اور چاروں کو چادر میں، پانچویں میرے آقا خود تھے۔ تو میرے پاک نبی نے کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی اذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، یا اللہ یہ میرے خاص اہل بیت ہیں، ان سے ہر ناپاکی برائی عیب دور رکھ اور انہیں ایسا پاک رکھنا جیسے پاک رکھنے کا حق۔ اگر یہ روایات دیکھی جائے تو قرآن کی آیت نازل ہوئی، تفسیر میرے نبی نے کر دی، اور دوسری کچھ روایات یہ بھی ہیں کہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے ایک دن علی پاک، زہرا پاک، حسن پاک، حسین پاک کو چادر پاک میں لیا اور لے کر کے کہا یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، ان کو پاک رکھنا۔ تو اللہ نے پھر قرآن کی آیت اتاری۔ اگر پہلے والی روایات دیکھیں تو قرآن کی آیت کی تفسیر ہے پنج تن پاک، اور اگر دوسری روایت دیکھیں تو شان نزول ہے پنج تن پاک۔ آیت تطہیر جب بھی پڑھی جائے گی اہل ایمان کا ذہن پنج تن پاک کی چوکھٹ پر حاضر ہو جائے گا۔ میں یہ وضاحت بھی کر دوں، گھر والوں سے گھر والیوں کو کوئی نکال نہیں سکتا۔ حضور علیہ السلام کی تمام پاک گھر والیاں اہل بیت ہیں۔ میری اور آپ کی ایمانی مائیں حضور کی اہل بیت ہیں۔ اگلی بات کرنے لگا ہوں، ذرا پیار سے سننا۔ بھئی ازواج ہوتی ہے تو اولاد ہوتی ہے۔ میرے آقا کی اولاد بھی اہل بیت ہے، ازواج بھی اہل بیت ہے۔ یہ نفوس قدسیہ پنج تن پاک کی طرف ذہن جاتا ہے، اور بڑے پیار سے، بڑی محبت سے یہ بات میں کرنے لگا ہوں۔ سیدہ زہرا پاک کا کوئی نوکر مر تو سکتا ہے، یہ نہیں سوچ سکتا کہ وہ زہرا پاک جن کو ماں کہے وہ ان کا ادب نہ کرے۔ آپ حضرات کو ظاہر ہے جتنا آتی ہے سمجھ اتنا ہی بولتے ہیں۔ حضور کے نکاح میں جتنی پاک بیویاں آئیں وہ ساری سیدہ زہرا کی مائیں ہیں۔ وہ ساری حسنین کریمین کی نانیاں ہیں۔ میں ممبر پر بیٹھ کر کہہ رہا ہوں، حسین کا جو نوکر ہوگا وہ حسین کی پاک نانیوں کو سلام کرے گا۔ جو سیدہ زہرا پاک کا نوکر ہوگا وہ زہرا پاک کی پاک ماؤں کو سلام کرے گا۔ پنج تن پاک کے نوکر کبھی نہیں بھلائیں گے اس بات کو
کہ 5 تن پاک میں سے نبی پاک کی ذات ہے، نبی پاک کی گھر والیاں ہیں ازواج مطہرات، اور باقی سب کی مائیں ہیں ازواج مطہرات۔ پکا 5 تنی وہ ہے جو نبی کی تمام ازواج مطہرات کی عظمت کو سلام کرتا ہے۔ تو یہ وہ 5 نفوس قدسیہ ہیں جن کو میرے نبی نے فرمایا یہ میرے خاص اہل بیت ہیں۔ بڑے دھیان سے سننے والی خاص اہل بیت ہیں۔ اب رسول اللہ علیہ السلام نے اپنی امت کو ان کے بارے سے کیا ارشاد فرمایا؟ ادھر ادھر ہمیں دھکے کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی مولوی کا مزاج کیا ہے، کسی خطیب کا مزاج کیا ہے، وہ جائے جہنم میں، مزاج تو میرے محمد کا چلے گا۔ کسی مولوی کا مزاج دین نہیں ہے میرے سمیت، کسی خطیب کا مزاج بھی دین نہیں ہے، دین ہے مزاج محمد، دین ہے مزاج محمد۔ اور میں منبر پر بیٹھ کر کہہ رہا ہوں جو چاہتا ہے دنیا اور آخرت میں ذلت سے بچ جاؤں وہ نبی کے مزاج سے خیرات لے لے۔ اب سرکار نے اہل بیت اطہار کے حوالے سے امت کو کیا حکم دیا؟ حدیث نمبر 1، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ کا دروازہ پکڑ کے کھڑے ہیں، اور بیت اللہ کا دروازہ پکڑ کے کھڑے ہیں اور فرماتے کیا ہیں؟ جو مجھے جانتا ہے جانتا ہے، جو نہیں جانتا جان لے میں ابو ذر ہوں۔ پھر اس بات کو سمجھیں، بیت اللہ کا دروازہ پکڑ کر جو مجھے جانتا ہے جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ پہچان لے میں ابو ذر ہوں۔ اچھا حضرت جی کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہا میں نے رسول اللہ علیہ السلام سے سنا ہے، سرکار نے فرمایا الا کان کھول کے سن لو، ان مثل اہل بیتی فیکم مثل سفینۃ نوح، میری اہل بیت تم میں ایسے ہے جیسے نوح علیہ السلام کی کشتی۔ اس پر میں تبصرہ بعد میں کرتا ہوں۔ یہ جناب ابو ذر نے بیت اللہ کا دروازہ پکڑا اور کہا مجھے پہچانو، اس کا مطلب یہ ہے عظمت اہل بیت ہر کوئی بیان نہیں کرتا، جو ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ سکتا ہو میں فلاں ہوں۔ یہ بزدلوں کا کام نہیں، یہ بہادروں کا کام ہے۔ اور حضرت ابو ذر نے بیت اللہ کا دروازہ پکڑ کے کہا ایک تو یہ تم نے میرے بارے میں حضور کا فرمان سنا ہوا ہے، ابو ذر سچا بندہ ہے، اور دوسرا یہ میں بیت اللہ کا دروازہ پکڑ کر کے اعلان کر رہا ہوں تاکہ پتہ چل جائے حدیث کتنا سچی ہے۔ حضور نے فرمایا میری اہل بیت تم میں کشتی نوح کی طرح ہے، مر رکبھا نجا، جو کشتی پہ سوار ہو گیا ہلاک ہونے سے بچ گیا، ومن تخلف عنہا ہلک، اور جو کشتی پہ سوار نہ ہوا وہ ہلاک ہو گیا۔ آپ کو پتا ہے سیلاب آیا تھا، پانی کا عذاب تھا، جناب نوح نے کشتی بنائی، کہا سوار ہو جاؤ، جو کشتی میں سوار ہو گیا وہ غرق ہونے سے بچ گیا، اور جو کشتی میں سوار نہ ہوا وہ ہلاک ہو گیا۔ میرے پاک نبی نے فرمایا میری اہل بیت تم میں کشتی نوح کی طرح ہے، مطلب نوح کی قوم میں وہی بچا تھا جو کشتی پہ سوار ہوا تھا، میری امت میں وہی بچے گا جو اہل بیت کا دامن پکڑے گا۔ جو اہل بیت کا گستاخ ہوگا دونوں جہاں میں برباد ہوگا۔ داڑھی کے سائز سے کام نہیں چلے گا، سر پہ پگڑی کے وزن سے کام نہیں چلے گا، جسم پہ جبے سے کام نہیں چلے گا، ہاتھ میں تسبیح سے کام نہیں چلے گا، مجمع کی کثرت سے کام نہیں چلے گا، کام چلے گا تو محمد کے گھرانے کی محبت سے چلے گا۔ عربی ہو یا عجمی،
پنجابی ہو یا سریکی، بلوچی ہو یا پشتو، کالا ہو یا گورا، مولوی ہو یا غیر مولوی، حاجی ہو یا نمازی، کوئی بھی ہو ہلاکت سے بچ نہیں سکتا جب تک کہ وہ اہل بیت سے پیار نہیں کرتا۔ اگر آپ کو سمجھ آ رہی ہو تو اونچی آواز سے بولیں۔ یہ کسی مولوی صاحب کے جملے نہیں، حضور کا فرمان ہے۔ جو کشتی سے رہ گیا وہ برباد ہوا، اور جو کشتی میں سوار ہوا وہی آباد ہوا۔ یاد رکھنا، محبت اہل بیت کی کشتی میں جو چڑھے گا وہی بچے گا۔ اب ذرا تھوڑی سی وضاحت کر دوں تاکہ آپ جلدی سمجھیں۔ جو علی نبی نبی کرے گا، علی علی کرے گا، سیدہ سیدہ کرے گا، حسن حسن کرے گا، حسین حسین کرے گا، وہی بچے گا۔ اور جو ان کے ذکر سے جلے گا، جل جل کے مرے گا، پھر جلے گا۔ اور آپ میں اگر جان ہو، زبان ہو تو بولیں بھئی، جو ان کے ذکر سے جلے گا، جل جل کے مرے گا، مر مر کے جلے گا۔ یہاں بھی جلے گا، وہاں بھی جلے گا۔ میں منبر پر بیٹھ کر بڑی ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں، جن کو خدا برباد کرنا چاہتا ہے اہل بیت کے قریب نہیں آنے دیتا، اور جن کو آباد کرنا چاہتا ہے اہل بیت سے دور نہیں جانے دیتا۔ میری طرف سے ایک انعام سن لیں، بڑا چبل آدمی ہے وہ جو سنی کہلا کے اہل بیت پہ نہ بولے۔ یہ سنی نہیں، کوئی اور بلا ہوگی۔ پھر سنیے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا کشتی نوح کی طرح ہے، اور شاید کوئی سمجھ لے کہ یہ نوح کی کشتی کی طرح ہے۔ میں نے کہا صرف بربادی سے بچانے کے لیے حضور نے تشبیہ دی ہے، وہ پھٹوں کی تختی تھی، یہ محمد کے جگر کے ٹکڑوں کی کشتی۔ یہ نہ سمجھ لینا کہ یہ بھی ویسی کشتی ہے۔ لکڑیوں سے بنی ہوئی کشتی کہاں، اور حسنین اور علی سے بنی ہوئی کشتی کہاں۔ سبحان اللہ، اونچی آواز سے کہیے۔ جو کشتی میں چڑھ گیا خدا کے عذاب سے بچ گیا۔ اب میری طرف دھیان دو کہ سنیے، جو حسین حسین کر گیا وہ خدا کے عذاب سے بچ گیا۔ پوری امت کو میرے پاک نبی نے درس دیا۔ کشتی نوح ہے، کشتی نوح کی طرح ہے۔ کیا مطلب؟ او دواں جہان ہے، بچنا چاہتے ہو تے میں نبی تانوں علاج دس چلیا، اے کشتی دے چلیا، اینو نہ چھڑیا جے، دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ میں کسی کا نام لیے بغیر کہہ رہا ہوں، جلنا ہے جات دفع ہو جل، ہم نے تو بچنا ہے، اس لیے 5 تن کے نعرے لگاتے ہیں۔